عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. سورۃ النبا. سورۃ النبا مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 78 صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 80th صورت ہے. 40 اس میں آیات ہے، 2 اس میں رکوع ہے. نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، نیوز، اہم خبر، بڑی خبر. یہاں پر قیامت کی خبر جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں تمہیں فکر ہے یا نہیں ہے، تم کیا اس خبر کو بھولے ہوئے تو نہیں ہو. نبا نبی دونوں کا روٹ ایک ہی ہے. خبر نبی جو ہے خبر دینے والے ہیں، تو یہاں پہ نبا اسی روٹ سے جو ہے خبر ہے. رسول جو خبر دی جاتی ہے اس کو آگے پہنچاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے جو خبریں ملتی ہیں. اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے یہاں پر ہماری کمپلیٹ ہو رہی ہے، یہ آخری جز ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہے بلکہ ایک نئی بگننگ ہے کہ ہماری اپنی لائف کے بعد جو ہے قیامت آئے گی، وہاں سے پھر ایک نیو بگننگ ہوگی. تو لائف میں جو ہم نے کیا اپنی زندگی میں پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہیں، جو ہم کیونکہ یہاں پہ قیامت کا اب تیسرے جز میں آپ دیکھیں گے قیامت، نیکسٹ لائف. تو اس لائف کو یعنی تم پوری قرآن پڑھ چکے ہو، کیا تم نے اس کو امپلیمنٹ کیا؟ کیا آگے آنے والی زندگی کی تم نے تیاری کی یا نہیں کی؟ آخرت کی تم نے تیاری کی یا نہیں کی؟ یہ جو ہے یہاں پہ ایک جھنجھوڑا جائے گا ہمیں پورے جز میں جب ہم دیکھیں گے. کفار مکہ قیامت کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کی نیوز دیتے تو وہ مذاق اڑاتے، مسلمانوں کو چڑھاتے قیامت کے بارے میں کہہ کے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان مرنے کے بعد، ہڈی ہونے کے بعد، برا ہونے کے بعد، مٹی ہونے کے بعد کیسے زندہ جو ہے ہو سکتا ہے. وہ یہ بھی کہتے آج تک تو یہ ہوا نہیں ہے، تو یہ کب ہونے والا ہے، اور مزاحیہ طور پہ کہتے کہ یہ جو تم جس کو بلا کہہ رہے ہو، مصیبت کہہ رہے ہو، کب آنے والی ہے، کب آئے گی. تو ان سارے سوالوں کا اور جن جن کو قیامت کے اوپر ڈاؤٹ ہے ان ساری چیزوں کا جو ہے یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، یعنی اہل مکہ جو ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کس چیز کے بارے میں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کے بارے میں بول رہے ہیں. کس کے بارے میں؟ کفار مکہ کے بارے میں. یہ جو سوال کر رہے ہیں اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں جو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں. یعنی نبا کا مطلب بڑی خبر، گریٹ نیوز، اناؤنسمنٹ، جو بھاری ہو، جو فیکٹ ہو، جو ہو کر رہنے والی ہو، جو ہے اس کا آتا ہے. کیونکہ نبا اور خبر بھی ایک ورڈ ہے نا، تو خبر سے نبا جو ہے اس طرح ڈفر کرتا ہے، یا اس طرح جو ہے اس میں ڈفرنس آئے گا کہ بہت بڑی خبر، گریٹ اناؤنسمنٹ، ایک ہیوی بات ہے جو فیکچوئل چیز ہے جو ہو کر رہنے والی ہے، اس کے معنی نبا میں آئیں گے. اور دیٹ میکس نبا ڈفرینٹ فرام خبر، کیونکہ اس کا ٹرانسلیشن ہم اردو میں خبر کر رہے ہیں، لیکن جب ہم نبا دیکھیں گے تو پھر اس میں بہت ڈفرینٹ میننگ آئے گی. عظیم، بڑی. عظیم ہم پہلے بھی لے چکے، بہت بڑی، گرینڈ، ٹریمنڈس، جس کی بہت امپورٹنس ہو، جو ایک آپ کو ہلا کر رکھ دے گی. تو یہ جو ہے نبا اور خبر جو دونوں ہم ورڈز کو دیکھیں گے اس میں آئے گا. اور ڈیفینیٹلی یہ کون سی خبر ہے؟ قیامت کی، دوبارہ جی اٹھنے کی، حساب کتاب کی، زندگی کے بعد
جو پھر سے زندگی ہوگی اس کی، جو کافی لوگ انکلوڈنگ جو ہے کفار مکہ یا ہم بھی کہے آج کے دن میں بھی کہے تو جس کو لوگ جھٹلاتے ہیں، جس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یا پھر جس کو لوگ اگنور کرتے ہیں اگر ہم جیسے لوگوں کو دیکھیں. الذی ہم فیہ مختلفون، وہ اس میں اختلاف رکھتے ہیں. یعنی قیامت کے بارے میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں. کیسے اختلاف کرتے ہیں؟ کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے، کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ قیامت کا دن ہونے والا ہے. کسی کو پکا یقین ہے جو قرآن اور سنت کے اوپر جو ہے چلتا ہے. کوئی پڑھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، لیکن اب سوچتے ہیں کہ اچھا ہونے والا ہے. اینڈ اسپیشلی کولیپسنگ یونیورس، قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ سب کچھ کولیپس ہو جائے گا. اس میں اختلاف ہے کہ یونیورس اینڈ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اب کیسے کیسے اختلاف ہے؟ اب یا تو پھر جو ہے اگر یہ مانتے ہیں، جیسے سب سائنٹسٹ تو اگری کرتے ہیں کہ ون ڈے دا یونیورس از گوئنگ ٹو اینڈ بیکاز واٹ ایور ایونٹس آر ہیپننگ، تو اس کو دیکھ کر، لیکن ان میں سے بھی جو یہ مانتے ہیں کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو اینڈ، سرے سے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. تو پھر ڈیفینیٹلی یہ مانتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا یا پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن حساب کتاب کے اوپر نہیں مانتے. مشرکین مکہ اگر ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن آخرت کو نہیں مانتے. عیسائی اگر ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے کہ ان کو عذاب ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے چوزن ہیں، ہم جنت میں جائیں گے. کچھ جو ہے ایسے مانتے ہیں کہ جسم تو ہوگا لیکن جسم نہیں ہوگا، صرف روح ہوگی. کچھ کہتے ہیں کہ روح نہیں ہوگا، جسم ہوگا. تو اب یہاں پر یہ الذی جو ہے عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، وہ جو یعنی کس کے بارے میں؟ یہ بڑی خبر کے بارے میں لوگ کیا ہے کنفیوژن میں ہے. لوگ کیا ہے اس کے بارے میں ڈس ایگری کرتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں یا پھر اپوز کرتے ہیں. اور یہ جو ڈس ایگریمنٹ یا آرگیومنٹ ہے یہ چھوٹی موٹی نہیں ہے. یہ ایسی آرگیومنٹ ہے جو آپ کی زندگی، آپ کی آخرت تباہ کر سکتی ہے. کیونکہ یوزولی ہم اسلام میں یا پھر ہمارے اخلاق میں بینگ اے مسلم ہم آرگیومنٹ میں نہیں وہ کرتے. ہم ڈس ایگریمنٹ بھی ہے تو اس کو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ڈس ایگریمنٹ اٹ ول شیپ یور انٹائر لائف اینڈ شیپ یور انٹائر اینڈ اینڈ شیپ یور انٹائر آخرہ. تو بہت بڑی ٹائپ کی کنفیوژن اینڈ ڈس ایگریمنٹ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا سیعلمون، ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لیں گے. یعنی وہ تم سوچتے ہو کہ قیامت کی اصل حقیقت کیسے ہوگی. یہ ایک بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس اسٹاپ دس نانسنس. سب کو ان قریب پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ڈراوا ہے، یہ جو آ کر رہنے والا ہے، یعنی ایک سٹرن وارننگ ہے. یہ تم نہیں مانتے، تم اختلاف کرتے ہو، تم مذاق اڑاتے ہو، لیکن ان قریب جیسے ہی تمہاری موت آئے گی یا پھر ان قریب جیسے ہی قیامت واقع ہو جائے گی، یہ ایک سچائی ایسے ہٹ کرے گی، ایسی کلیرٹی سامنے آئے گی کہ تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا جس کا تم کو اندازہ بھی نہیں ہے. ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لو گے. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں پھر ضرور تم جان لو گے. ثم یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اور نیکسٹ لیول آف ریئلائزیشن ہے. اگین ایبسلیوٹلی ہرگز نہیں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ 2 stages آف ریگریٹ ہے. تو یہ جو قیامت کا، حقیقت کا، اللہ تعالیٰ کا، اینڈ کا، جزا سزا کا جو پردہ کھلے گا وہ ایک انسان کے سامنے 2 stages میں کھلے گا، یا 2 stages آف ندامت ہوگی، 2 stages آف ریگریٹ ہوگے. پہلا پردہ اپنے موت کے وقت کھلے گا، جب نیک بندے کو جو ہے اس کے جو فرشتے ہوں گے الگ طریقے کے فرشتے آئیں گے، اور بد جو رہتے یا برے بندے کے جو ہے فرشتے ڈفرینٹ ٹائپ کے رہتے. تو یہاں پر پہلا پردہ کھلے گا. اور دوسرا پردہ کب کھلے گا؟ قیامت کے دن کھلے گا. تو یہ ریپیٹیشن ہے کہ تم بھاگ نہیں سکتے. حقیقت تمہارے سامنے آئے گی، آج نہیں تو کل آئے گی، اور 2 وقت آئے گی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بھی ڈیبیٹس ہے، یہ جو بھی آرگیومنٹس ہے،
یہاں پہ دیکھو، اپنے ایگو کو ہٹاؤ، اپنے آرگیومنٹ کو ہٹاؤ، دیکھو حقیقت کیا ہے، اس آخرت کو سیریسلی لو. یہ کوئی مت نہیں ہے، کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ جو ہے نبأ العظیم ہے، بہت گریٹ نیوز ہے. اور اصل جو ہے حقیقت تمہارے سامنے کب آئے گی؟ آج تم ڈاؤٹ کر رہے ہو، آج تم کنفیوژن میں ہو، آج تم مذاق اڑائے ہو، لیکن ارجنسی یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ویری سون. ڈونٹ ویٹ فار یور ڈیتھ ٹو ویک اپ. اپنی موت کا انتظار مت کرو. یہ 5 آیتیں اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری ٹرانسفارمیشن کے لیے ہلا دینے والی ہے. یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے. ہم میں سے تو بہت سارے لوگوں کو یہ پوری صورت حفظ ہے. کیا یہ صرف پڑھنے کے لیے، صرف شیک کرنے کے لیے یہ آیتیں ہمارے لیے کافی ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیتیں ایک وارننگ، ایک پکڑ کے بعد بول رہے ہیں، الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو فرش یعنی رہنے کی جگہ، بستر کی طرح بچھا دیا جس پر تم رہتے ہو آرام سے. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا تو کیسے ہوتا، اس کا ایٹماسفیئرک پریشر کم ہو جاتا تو کیا ہوتا، ہماری تو بلڈ ویزلز پھٹ جاتے. ایٹماسفیئرک کمپوزیشن جو ہے، آکسیجن اگر کم ہو جاتا تو کیا ہوتا یا بڑھ جاتا تو کیا ہوتا. گریوٹی جو ہمارے لیے ایک دم پرفیکٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم چل پھر رہے ہیں، وہ کم یا زیادہ ہو جاتی تو کیا ہوتا، ہماری حالت کیا ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہارے پیروں کے نیچے دیکھو، یہ جو زمین ہے جس کے اوپر تم کمفرٹیبلی چل رہے ہو، گریوٹی سے لے کے، ایکو سسٹم سے لے کے، مٹی سے لے کے، ایٹماسفیئر سے لے کے، کیا یہ پرفیکٹلی ڈیزائن نہیں ہے یا نہیں ہے؟ علم کیا نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو، ریفلیکٹ کرو. جعل اللہ نے بنایا، اور جعل میں جو ہے رینڈم کریشن نہیں، انٹینشنل ڈیزائن کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اردہ زمین کتنی بڑی کریشن ہے وچ از سرونگ یو. مہادہ میں جو ہے بچھونے کے، بستر کے، ایک آرام کی جگہ کے معنی بھی آتے ہیں، اسپریڈ ہونے کے بھی آتے ہیں. تو اٹس سو جینٹل، سو اسٹیبل، سو نرشنگ فار یو. تم دیکھتے نہیں ہو. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخے. اب اگر ہم پہاڑوں کو دیکھیں گے، یہ جو ہے ایک سچائی ہے کہ پہاڑ جو ہے میخوں کی طرح زمین میں ہے. جو ایکسیسو شیکنگ ہوتی ہے اس سے ہم کو بچاتا ہے. یس یا نہیں؟ تاکہ ہم ایک سٹیبلٹی کے ساتھ رہتے ہیں. اور جبال، پہاڑ میسو میجسٹک سٹرکچرز ہے زمین کے اوپر. اور اوتادا میخے، پیگز، سٹیبلائز کرنے کے لیے ٹینٹس کو جیسے میخیں ٹھوکے جاتے ہیں، ویسے یہاں پر زمین کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو جو ہے ٹھوکا ہے. تو 1400 ایئرس پہلے یہ بتا دیا گیا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین بنائی تھی تو وہ جھولے نہیں، ہچکولے نہیں کھائے. اس پہ رہنا ہمارے لیے پاسبل ہو، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ، اور پیدا کیا ہم نے تم کو. کس کو؟ انسان، تم کو ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیدا کیا تم کو. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ تم کو کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ تم، پیدائش اللہ کی ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے. اور خلقہ مطلب اللہ نے پیدا کیا. خلقہ میں پیدائش، یعنی تمہاری پیدائش ایک اللہ کی طرف سے وہاں سے شروع ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے انسان، تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا کیا. پھر وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، جوڑوں کی شکل میں. یعنی تمہارے مرد اور عورت جوڑوں میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب ویسے تو مرد اور عورت جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کے بیچ میں اٹریکشن ہے، ایک دوسرے میں راحت اور سکون ہے، ایک دوسرے میں محبت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تم زندگی گزارتے ہو. پھر وہی جو ہے سیمنل فلوئڈ، وہی ایگ، اس سے جو ہے تم اپنی ماں کے پیٹ سے کوئی مرد یا کوئی عورت بن کے نکلتے ہو. پھر جوڑا، اس کا مطلب یو ناٹ جسٹ اسپاؤس بٹ ایک کمپلیمنٹری سسٹم ہے. جیسے مرد عورت کے لیے، دن رات کے لیے، خوشی کے بعد غم.
تو زندگی ایک بیلنس کا نام ہے، زندگی ایک کنیکشن کا نام ہے، زندگی جو ہے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھو اللہ نے تمہیں کیسے پیدا کیا۔ پہلے بتا رہے ہیں کہ تمہارے پیروں کے نیچے کی زمین دیکھو، پھر بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کی پیدائش کو اور اپنے ریلیشن شپس کو دیکھو، تمہاری ریلیشن شپس کیسی ہے۔ جس مقصد سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رشتوں میں تمہیں پیدا کیا، جوڑوں میں پیدا کیا، تم اس کو پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ یعنی ہمارے رشتے کیا ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ ریس میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ ہمارے رشتے کیسے ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ۔ جو لوگ انسومنیاس کے پیشنٹس ہیں، نیند نہیں ہوتی ہے، پریشان ہیں، ان سے پوچھئے کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ نیند بھی ہمارے بس کی بات نہیں، حالانکہ یہ نعمت ہے۔ کیا نیند کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کوئی جب نیند نہیں آتی تو ٹیبلٹس لے لے کے پریشان ہے، جب نیند آتی ہے تو ہم بالکل نہیں جاگ سکتے۔ ایک اور چیز یہ پتہ ہے کہ انسان کام سے تھک جاتا ہے، لیکن کیا کام چھوڑنے سے رکاوٹ دور ہوگی؟ نہیں، جب تک نیند پوری نہیں ہوگی ہم ہیلدی نہیں رہ سکتے، نیند کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ نیند آ کر ہم کو ایسے ڈھانپ لیتی ہے، جب تک ہم سو کر نہیں اٹھتے تھکان نہیں اترتی۔ اس کے علاوہ پر نیند، کیسی نیند؟ نیند جو ہے ایک مائنر ڈیتھ ہے، چھوٹی سی موت کی، ایک موت کو ہم ڈیلی ٹیسٹ کرتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو ایوری ڈے یہ چھوٹا سا ایک مزہ چکھاتے ہیں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ سے ایک بڑی موت کے بعد تمہیں کھڑا کرے یا نہیں؟ نیند اگر ہم دیکھیں، لگتا ہے کہ بس نیند ہے، لگتا ہے کہ ریگولر ہمارے روٹین کی ایک چیز ہے۔ Is it not a miraculous pause in our life؟ سباتا ایک میں جو ہے ڈیپ ایک آرام کے معنی آتے ہیں، سباتا میں جو ہے ڈٹیچمنٹ کے معنی آتے ہیں، ڈسکنیکشن کے معنی آتے ہیں، فزیکلی، ایموشنلی، مینٹلی۔ تو یہاں پہ آرام کا جو ذریعہ ہے سباتا، جس میں ہم فزیکلی، ایموشنلی، مینٹلی دنیا سے کٹ کے آرام کرتے ہیں اینڈ پھر ریوائیو ہوتے ہیں۔ اب ایک سوال یہاں پہ یہ بھی کرنا ہے کہ نیند جو ایک چھوٹی سی موت ہے، اس کے بعد جب ہم کھڑے رہتے ہیں تو پھر کیا قیامت کو یاد کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد جب اٹھتے ہیں تو کیا پھر ہم وہ پوری انرجی اور پوری جو ایک اس کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں جوش کے ساتھ، کیا وہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہے یا پھر ہم ڈیلی ایک ٹروتھ، ایک حقیقت جو ہے قیامت کی، اس سے ہم دوبارہ بھاگ رہے ہیں؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، اور بنایا ہم نے رات کو لباسا، لباس کا مطلب ڈھانپنا، لباس سکون دیتا ہے، لباس عیب پوشی کرتا ہے، لباس پردہ پوشی کرتا ہے۔ رات میں ایک اور بھی ایسی چیز ہے، ایسے ایسے کام ہوتے ہیں جو سورج کے آڑ میں نہیں ہوتے ہیں، جیسے کرائمز، یس۔ اور ویسے بھی رات جو ہے کوائٹ ہوتی ہے، خاموش ہوتی ہے، اس میں سکون بھی ہوتا ہے۔ پھر لباس، کور، یہ ہم کو پرائیویسی بھی دیتی ہے، کمفرٹ بھی دیتی ہے اور خوبصورتی بھی دیتی ہے۔ ہم اپنی راتوں کو کس چیز سے بھرے ہوئے ہیں؟ اسکرین ٹائم سے، موویز سے، کلب سے، گانے بجانے سے، ٹھیٹھی ٹھاٹھا سے، یا پھر سجود سے؟ یہ ہم کو یہاں پہ سوچنا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنایا ہم نے دن کو معیشت کا یا کام کا وقت۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ النہار، دن، جب جو ہے روشنی ہوتی ہے، جو ایکشن کا ٹائم ہوتا ہے، جو پروڈکٹیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے، اور معاشہ عیش سے ہے، عین یا اور شین، معیشت یعنی لائیولیہڈ، مینز آف لیونگ، جب ہم کام کرتے ہیں، جب کماتے ہیں، جب سروائیول کے پورے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ٹائم زونز بھی بیلنس کے لیے دیے۔
ڈے فار ایکشن، نائٹ فار ریسٹ. کیا ہم اس ردم میں جو اللہ کی طرف سے ہے اس میں زندگی گزار رہے ہیں، یا پھر لیٹ نائٹ کیوس اور لیزی مارننگز میں ہم پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ ہم کو دیکھنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ. یس، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دن کا وقت کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، رات کا وقت کیا ہے، کیا کر رہے ہیں. شوڈ آئی ٹیل یو ون تھنگ؟ جانور بھی دن کو جو ہے کام کرتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط. اور بنائے ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے. وَبَنَيْنَا، بنینا میں جو ہے اس کا روٹ ورڈ با، نون اور یا ہے. اس میں فرملی بنانا، انٹینشنل بنانا، اسٹرکچرڈ بنانا، اس کے معنی آتے ہیں. فوقکم، تمہارے اوپر. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلی آیتوں میں جو ہے پیروں کے نیچے کہا تھا، اب اٹینشن ہمارا اوپر لے کر جا رہے ہیں. تمہارے آسمان کی طرف دیکھو، آسمان کے آگے دیکھو. 7، 7. اب قرآن میں 7 آسمان آئے ہیں. پھر اس کے بعد شدادہ، اسٹرانگ، فرم، مضبوط. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کتنی کمپلیکس اسکائیز ہے، آسمان ہے. ایسی سیلنگ کے نیچے تم رہتے ہو جہاں پہ تم پہنچ بھی نہیں سکتے، تو پھر تمہارا غرور کیا، تمہارا تکبر کیا، تمہاری حقیقت کیا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور بنایا ہم نے چراغ، روشن ہونے والا. سراجا میں سین، را اور جیم سے ہے. اس میں جو ہے سورس آف لائٹ وچ گیوز لائٹ، روشنی اور گرمی دینے والا. اس کے معنی آتے ہیں لیمپ جیسا. وہاجا، بلیزنگ، ریڈینٹ، انٹینسلی ہاٹ. یعنی اٹس ناٹ جسٹ لائٹ بٹ اٹ ہیز گاٹ انرجی. اس کے معنی اس ورڈ میں آتے ہیں. تو یہ ہیٹ اینڈ لائٹ دینے والا سالوں سے ہائیڈروجن جل کے 9 کروڑ 30 لاکھ مائلز دور جو ہے، یہ ڈسٹنس پہ سورج اپنا کام کر رہا ہے. اور یہ ڈسٹنس بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرفیکٹلی رکھا ہے جتنا چاہیے. اگر قریب ہوتی سورج کے زمین، ہم تو نہیں جی پاتے. اگر دور ہوتی تو بھی نہیں جی پاتے. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے ہمارے اوپر؟ ہے کہ نہیں ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور نازل کیا ہم نے بادلوں سے پانی بکثرت. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے زمین پر پانی پہنچایا ہے، وہ بھی بکثرت، ایبنڈنٹ. معصراتی، یہ جو ہے عین صاد را سے ہے. اس میں بارش، کلاؤڈز، بھاری بوجھل کلاؤڈز، اباؤٹ ٹو برسٹ، اس کے معنی آتے ہیں. ماء، پانی، اور ماء میں جو ہے پیور، پاک، صاف پانی کے معنی آتے ہیں. ثجاجہ، سا جیم جیم، ایبنڈنٹ، بہت زیادہ، باکثرت کے معنی آتے ہیں. بارش تمہارے لیے رزق ہے. اور یہ نہ کہ صرف سائنٹیفکلی بٹ اسپرچولی بھی نرشنگ ہے تمہارے لیے. بارش سے کیسے زمین زندہ ہو جاتی ہے، جیسے قرآن سے ہمارے دل زندہ ہوتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور نازل کیا ہم نے بادلوں سے پانی. اچھا، یہ بادلوں سے پانی اسی سورج جو ہے سراجوں وہاجا کی جو بات ہوئی تھی، اسی سورج کی گرمی سے ایواپریشن ہوتا ہے. اس کے بعد باکثرت پانی، ثجاجہ. جب باکثرت پانی آتی ہے کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکالیں اس کے ساتھ غلہ اور نباتات. کوئی مالی نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا. کوئی مالک نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا ہے.
اللہ نکالتے ہیں یہ چیز. نخرجہ نکالنا, اس میں ایکسٹریکٹ کرنا, اللہ جو ہے ہی کازز اٹ ٹو ایمرج. ہیب ہے بابا سے ہے, گرین سیڈ مطلب اسٹیپل فوڈ کے معنی آتے ہیں. نباتا نون با اور تا سے ہے یعنی ویجیٹیشن, پلانٹس اور گرینری. تو ہیب میں اسٹیپل فوڈ اینڈ نباتا میں ویجیٹیشن اینڈ گرینری. ہر جو دانہ زمین سے نکلتا ہے وہ گواہ ہے قیامت کا. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مردہ زمین سے, ایک مردہ بین سے یہ نکالتے ہیں, He will bring us back to life, یہ گواہ ہے. وَجَنَّاتٍ الْفَافَا, اور باغات لپٹے ہوئے, گھنے ہوئے. اگر ہم آؤٹسکرٹس میں تھوڑا دیکھیں, رینی ایریاز, گراس لینڈس, کیسے وہاں پہ جو ہے لپٹے ہوئے. تو یہاں پہ جنات, جنات جیم نون نون سے ہے, تو ایک دوسرے میں چھپے ہوئے یعنی گھنے گھنے کے جو ہے معنی آتے ہیں. اور یہاں پہ جنت سنگولر ہے اور جنات جو ہے پلورل ہے. یہ ڈیفینیٹلی وہ جنت الگ ہے, یہ جو گارڈن کے لیے جنت جو ہے ورڈ یوز ہوتا ہے. تو لگژیوریس بیوٹیفل گارڈنس کے لیے جنت آتی ہے. الفافا میں جو ہے تھکلی لیئرڈ, انٹرووون, ایک دوسرے میں جو ہے جھاڑ ایک دوسرے میں جا کے ایک دم رچ اینڈ لش گارڈن جیسے ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ گارڈنز دیکھو, دین لک ایٹ دا گارڈنز. تو یہ گارڈنز ایسے ہے تو جنت اصل کی کیسی ہوگی, وہاں کا سکون, وہاں کا پلیجر. تو یہ جو زمین کے اوپر جو یہ خوبصورتی ہے, اٹس جسٹ لائک جیسے ٹیزر کہہ سکتے ہیں ہم, آگے کی زندگی کیسی ہوگی. یہ چھوٹا سا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو بتائے کہ جنت ایکچولی میں کیسی ہوگی. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا, بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے, فکسڈ ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ان بے شک, سرٹنلی ہو کر رہے گا, یوم دن. پھر یوم الفصلی, فصل کا مطلب جو ہے سپریشن کے معنی آتے ہیں, ڈسٹنکشن کے معنی آتے ہیں, یعنی ایسا دن جس دن صحیح اور غلط الگ الگ ہو جائیں گے, ایمان والے اور ریجیکٹ کرنے والے الگ الگ ہو جائیں گے. میقات, میقات وقت سے ہے, واو قاف اور تا, اپوائنٹڈ ٹائم, کوئی رینڈم جب چاہے جب نہیں, فکسڈ اپوائنٹڈ ایک ٹائم ہے. کب آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرفیکٹ نالج کو ہی پتہ ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اپوائنٹ کر دیا ہے ٹائم کو, جب فیصلہ ہوگا. جنت جہنم حق سب سامنے جو ہے آ جائے گا, سب چیز کا مقصد جو ہے پتہ چل جائے گا. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا, یوم جس دن, ینفخ پھونک مار دے گی, نفخہ سے ہے بلون, جو ٹرمپٹ بلون کیا جائے گا یا سور پھونکا جائے گا. فی الصور, سور میں, فتأتون تو تم آؤ گے. سور جو ہے ٹرمپٹ, ہارن, اور جو پھونکا جائے گا, یہ ایک میکانزم ہے لوگوں کو جو ہے جگانے کا, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلا سور اور دوسرا سور پھونکیں گے. فتأتون, فتأتون جو ہے تو تم آؤ گے, عطا سے ہے تم آؤ گے, تم کہیں نہیں بھاگ سکتے, تم کہیں بھاگ کے جا ہی نہیں سکتے, تم اسکیپ ہی نہیں کر سکتے. افواجا, فوج در فوج, یعنی گروپس میں, کراؤڈس میں, جو اعمال کے جو ہے بیسس پہ ایک جگہ گروپ کیے جاؤ گے, یا نیشنز یا اسٹیٹس, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بہتر جانتے ہیں, سیکنڈ سور کے بعد جو ہے ہوگا. تم نے سوچا کہ تم اکیلے یا پھر زندگی میں اپنے اس سے گزارا یا اکیلے خود کر لوں گا. تم جو گروپ میں رہے, تم جو گروپ, اب ایک چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم کس گروپ میں اپنی زندگی, اپنا وقت گزارتے ہو, آخرت میں انہی کے ساتھ آؤ گے. اب آج دیکھیے کہ میکسیمم نمبر آف ٹائم میں کس کے ساتھ گزارتی ہوں, کیسے لوگوں کے ساتھ گزارتی ہوں. اب یہاں پہ سوچنا ہے.
کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں انہی کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے. کہ میں نیک لوگوں کے ساتھ گزارتی ہوں، میں غیبت کرنے والوں کے ساتھ گزارتی ہوں، میں کینہ کپٹ کے کرنے والوں کے ساتھ گزارتی ہوں، میں پالیٹکس کرنے والے لوگوں کے ساتھ گزارتی ہوں، میں آخرت کی فکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ گزارتی ہوں، میں دنیا اور آخرت کی فکر کرنے والوں کے ساتھ، میں کیسے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہوں، کیونکہ انہی کے ساتھ میں اٹھائی جاؤں گی. تو یہاں پہ اپنی آخرت کا یہ پارٹ ٹھیک کرنا ہے تو آج دنیا کا وہ پارٹ ٹھیک کرنا پڑے گا جن کے ساتھ میں زندگی گزارتی ہوں. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور کھول دیا جائے گا آسمان تو ہو جائے گا دروازے دروازے. آج پلین سموتھ پرسکون، کوئی کراک نہیں، کوئی عیب نہیں آسمان کا نا. لیکن قیامت کے دن کریکس پھٹ جائے گا، دروازے یہ محفوظ چھت جو آج محفوظ نظر آ رہا ہے، تارے ستارے ایک دوسرے کو ٹکراتے نہیں، لیکن یہ ویسا نہیں ہوگا قیامت کے دن. اوپنڈ اپ، فتح میں فتح کے معنی آتے ہیں. فتح سورہ فاتحہ میں لیا تھا اوپنڈ اپ، اینڈ اوپنڈ اپ میں فتح کھول دیے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اقتدار اور اتھارٹی کے ساتھ. السماء آسمان جو آج جو ہے امپینیٹریبل لگ رہا ہے وہ کھول دیا جائے گا آسمان. ابوابا گیٹس، وہاں پہ آج جو سیکیور آسمان ہے وہ پھاڑ دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا. تم جو سمجھتے ہو کہ ہر چیز پرماننٹ ہے، یہ سب ٹیمپرری ہے. جو آسمان ہے وہ بھی ٹیمپرری ہے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ